ماں باپ اولاد کو دنیا کی گرمی سے بچاتے ہیں۔ اگر سخت گرمی ہو تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا باہر گرمی ہے، باہر نہ جاؤ، باہر سخت گرمی ہے، باہر نہ جاؤ، شام کو چلے جانا بیٹا۔ باپ بھی کہتا ہے، ماں بھی کہتی، دوپہر کے وقت بیٹا گرمی ہے، ابھی باہر نہ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، گرمی لگ جائے گی۔ ہر ماں باپ یہی اولاد سے کہتا ہے کہ صبح صبح چلے جاؤ یا پچھلے ٹائم چلے جانا، گرمی ہے، اب دوپہر کا وقت ہے، اب نہ جاؤ بیٹا، بہت سخت گرمی ہے۔ ان ماں باپ سے بلکہ ہر مسلمان سے میں یہ گزارش کروں گا، ہم اپنے بچوں کو دنیا کی گرمی سے بچاتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو قبر کی گرمی سے بچانے کی کوشش کی کہ قبر کتنی سخت ہوگی، وہ ایک اندھیروں کا گھر ہوگا، ایک کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوگا، جہاں پہ نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ کوئی بہن، نہ بھائی، نہ عزیز و اقارب، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کبھی ہم نے کوشش کی کہ اپنے بچوں کو قبر کی گرمی سے بچائیں؟ قیامت کا دن ہوگا، محشر کی گرمی ہوگی، حشر کی گرمی ہوگی، کیا کبھی ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے اولاد کو قبر کی، حشر کی سختیوں سے، گرمیوں سے بچائیں؟ ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، بجائے ہم ان کو قبر اور حشر کی گرمی سے، سختی سے بچانے کی بجائے ہم ان کو اس میں اور دھکا دے رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر اندھیروں کا گھر ہے، اندھیری قبر ہوگی، اس میں روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور وہاں سانپ، کیڑے مکوڑے، بچھو، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور جس شخص کے عمل اللہ کی نافرمانی والے ہوں گے، جس نے اپنی زندگی ناچ گانا، غیبت، چغلی، چوری، عیاری، مکاری، زنا، شراب، سود، ان برائیوں میں گزاری ہوگی، تو وہ تو قبر کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے کے جا رہے تھے اور ایک قبر کے پاس آپ کی سواری تھوڑی سی چونکی، تو سواری تھوڑی سی گھبرائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو روکا، سواری کو روک کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کھجور کی شاخ لاؤ۔ اب اس کے دو حصے کیے اور ایک حصہ ایک قبر پہ رکھ دیا، دوسرا دوسری پہ رکھ دیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معاملہ ہوا؟ آپ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، آگ میں جل رہے ہیں، سخت عذاب ہے اور قبر کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور آپ کا مقام، کہ وہ جو آپ کا مقام سبحان اللہ وراء الورا ہے، آپ جس سواری پر سوار تھے اس سواری نے قبر کے اندر والے عذاب کو دیکھ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور دیکھیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت و شان اور آپ کا مقام کیا ہے، کہ جس سواری پر آپ سوار ہیں، اللہ نے آقا علیہ السلام کے ساتھ لگنے کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے اس سواری کو اتنا علم اور اتنی نظر عطا فرمائی کہ جو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، آپ آقا علیہ السلام کی سواری بھی اسے دیکھ رہی ہے۔ اب یہاں سے اندازہ کریں کہ اگر سواری کا علم اتنا ہے، اس کی نظر اتنا کام کرتی ہے، اتنی دور تک دیکھ سکتی ہے، تو پیارے آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا، آپ کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ فرمایا کہ
ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ نوجوانوں اب غور سے سنو کہ تم اکثر بس پینٹ کی زپ کھول لی، جہاں دل کیا پیشاب کر لیے، اسی طرح گندے کپڑے، اسی طرح جسم گندا، مرد ہو یا عورت، اس کو احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان پاک اور صاف ستھرا رہنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا، چگلیاں کرتا تھا، غیبت کرتا تھا۔ اب یہ پیشاب کے چھینٹوں سے آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ استنجا نہیں کرتا تھا، پیشاب کرتا تھا، احتیاط سے نہیں کرتا تھا، اور اس کے کپڑوں پہ پیشاب لگ جاتا تھا، وہ ہر ٹائم اپنے آپ کو اسی طرح پیشاب والے کپڑوں میں رکھتا، چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دوسرا غیبت یعنی چگلی کرتا۔ چگلی کیا ہے کہ اس کی سنی ادھر بات کر دی، ادھر سے سنی ادھر بات کر دی، آپس میں لوگوں کو لڑا دیا، میاں بیوی کو لڑا دیا، دوستوں کو لڑا دیا، بھائیوں کو لڑا دیا، باپ بیٹے کو لڑا دیا، ماں بیٹے کو لڑا دیا، بیٹی ماں کو لڑا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ادھر کی سن کے ادھر، ادھر کی سن کے ادھر کر دینی، اس کو چگلی کہتے ہیں۔ یا کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ یہ چغل خور تھا، ان دونوں پہ عذاب ہو رہا تھا۔ اب ہم نے وہ جو سبز ٹہنی اوپر رکھی ہے، جب تک وہ سبز رہے گی، وہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی۔ یہاں سے کئی مسئلے واضح ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ فرمایا کہ جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی تو عذاب میں کمی آئے گی۔ نمبر 1 کہ آپ قبر پہ جائیں، پھول چڑھائیں یا وہاں پہ کوئی گلدستہ رکھیں تو وہ گلاب کا ہو، موتیے کا ہو، کوئی پھولوں والا گلدستہ ہو، یا وہاں پر کوئی پودا لگائیں تو وہ سبز رہے گا اور وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے گا۔ اسی وجہ سے قبروں پہ جو پھول ڈالے جاتے ہیں، اسی وجہ سے ڈالے جاتے ہیں، جب تک وہ تر رہتے ہیں، سبز رہتے ہیں تو عذاب میں کمی ہوتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میری تسبیح بیان نہیں کرتی۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، وہ جو قبر کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو تم کر رہے ہو وہ سب جانتے ہیں، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تیسرا اس میں آ گیا یہ کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ کے رہو، غیبت چگلی سے بچ کے رہو۔ اب میں ہر ماں باپ سے یہی گزارش کروں گا، ہم دنیا کی گرمی سے بچاتے ہیں تو قبر کی گرمی سے اپنی اولاد کو کیوں نہیں بچاتے؟ ہم اپنی اولاد کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ یہ ناچ گانے، یہ کنجر خانے چھوڑ دو، جھوٹ نہ بولا کرو؟ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرے اور انہیں سمجھائے کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چگلی نہیں کرنی، اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی سے ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بارے میں بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ان کو بتائے، آقا علیہ السلام کی، اللہ کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں بٹھائے، اور دین کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں بٹھانا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اسی طرح محشر کے دن پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنا سخت دن ہوگا۔ اب یہاں توجہ سے سن لیجئے کہ اتنا سخت دن ہوگا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر کوئی جیسے دنیا میں آیا تھا تو بے لباس تھا، ننگا تھا، کل قیامت کے دن بھی اسی طرح لباس نہیں ہوگا، مرد عورتیں سارے ننگے ہوں گے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، زبانیں خشک ہو کے کنڈا ہو جائیں گی، اور آنکھیں یوں اوپر لگی ہوئی ہوں گی۔ تو کیا ہم اپنی اولاد کو کبھی بچاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کچھ ہوگا؟ یہاں تک سختی ہوگی، یہاں تک سختی ہے قیامت کے دن۔ فرمایا کہ اگر ایک بیٹا ماں کے پاس آ جائے گا اور ماں مجھے ایک نیکی دے دے تو میں بخشا جاؤں گا، تو ماں کہے گی بیٹا تم اپنی سنبھالو،
جو تم نے کیا خود بھگتو۔ ماں بیٹے کو ایک نیکی دینے کے لیے قیامت کے دن تیار نہیں ہوگی، بیٹا ماں کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح باپ بیٹے کو نیکی نہیں دے گا، بیٹا باپ کو نیکی نہیں دے گا۔ جب اتنے قریبی رشتے ہیں جو یہاں پر اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اچھا برا غلط حلال حرام سارا کچھ، بلکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر کام جائز طریقے سے جائز کرنا چاہیے، مگر لوگ اولاد کی خاطر کر جاتے ہیں۔ یہ ماں باپ کل قیامت کے دن اولاد کے نہیں بنیں گے۔ اولاد آج دنیا میں ماں باپ کی نہیں بن رہی ہے تو کل یہ کب ہمارے کام آئے گی؟ تو اس لیے ہر ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو دنیا کی گرمی سے بچاتے ہو تو قبر کی گرمی سے بھی بچاؤ، محشر کی، قیامت کے دن کی، حشر کی گرمی سے بھی بچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔